سندھ اسمبلی نے انجرڈ پرسن ٹریٹمنٹ عمل عمر بل پاس کر دیا ہے. اس بل کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ عمل کے والدین موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. عمل کی والدہ سے میں پہلے بات کرنا چاہوں گی. ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس بل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمل تو چلی گئی لیکن اس کے نام پر اب کئی زندگیاں بچ جائیں گی؟ جی بالکل, امید تو یہی کرتے ہیں. سندھ حکومت نے جو یہ بل جاری کیا ہے یہ بالکل ایک صحیح ڈائریکشن میں رائٹ سٹیپ ہے, سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن ہر بل کی طرح اس بل کی بھی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اس میں جو کچھ ہمیں خدشات تھے وہ ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے بات کر کے کچھ چینجز بھی کروائی ہیں, اور ہمیں رپورٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اس کی ایمرجنسی ٹراما کیئر کی ایس او پیز کو بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ اکراس دا بورڈ پورے پروونس میں کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے, جس طرح کی ہیلتھ کیئر پرووائڈ ہو رہی ہے ایمرجنسی سروسز. آپ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا اور امید کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جب حکومت وقت نے اتنی پھرتی دکھائی ہے اس معاملے پر, اور بنتا بھی ہے, ظاہر ہے یہ ایک بڑا سانحہ ہے. اور عمل کے والد ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا خدشات ہیں ابھی بھی, کیا لوپ ہولز ہیں, اور کیا حکومت آپ سے اس بارے میں تعاون کر رہی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ سب سے بڑی جو ہمارا فیلئر ہے ہمارے, چاہے وہ حکومت کا ہو چاہے وہ سسٹم کا ہو, کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں اور یہ فریاد لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی چیز غلطی کی ہے. آپ کے سسٹم میں جو فلو ہیں یہ پہلے سے ہی صحیح ہونے چاہیے تھے. ہم نے جو قربانی دی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک پولیس کی نیگلیجنس اور ہاسپٹل کی کرپشن جو ہوئی ہے, اب جب حکومت آ کے اس میں کام کر رہی ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کو پچھلے 5 مہینے سے پش کیا ہے. تو بل تو پہلے بھی موجود تھا, 2014 میں بھی یہ بل موجود تھا. پولیس کی ایس او پیز, رولز آف انگیجمنٹ بھی موجود تھے, اور ہاسپٹل کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے. وہ بھی کوئی ڈگری لے کے ہی اس لیول پہ پہنچے ہیں جو بھی ڈاکٹرز ہیں. اب اگر نہیں کیا تو اس پہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ اس پہ نہیں کریں, لیکن آئی تھنک کانسٹنٹلی ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا, کانسٹنٹلی پش کرنا پڑے گا, چاہے وہ میڈیا کی مدد سے ہو چاہے وہ ہمیں خود کرنا پڑے. آئی ڈونٹ سی کہ جب تک یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی, جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کسی انجرڈ پیشنٹ کو ہاسپٹل نے ڈینائی نہیں کیا اور اس کی علاج کیا بغیر پولیس انٹرونشن کے, بغیر کسی ایشو کے, تو جب تک میں اس پہ کنونس نہیں ہوں گا کہ یہ بل فالو ہو رہا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کوئی ایک ایسی باڈی بنائی جائے جس میں حکومت ہی کچھ نمائندے شامل ہوں اور وہ ہر ہاسپٹل میں انسپیکشن کرے اس تمام تر معاملات کو لے کے؟ کیونکہ واقعہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, تھوڑے دن بعد اس پہ لوگ بات بھی کرتے ہیں, مگر جب واقعے کو گزرے کئی دن گزر جاتے ہیں پھر سے لوگ روٹین پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا کچھ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بالکل ہونی چاہیے. ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی بننی چاہیے جس میں ہر اس طرح کے لوگ ہوں جو کسی بھی ادارے کے انفلوئنس میں نہ آئے. اس میں وہ کسی ہاسپٹل کے انفلوئنس میں نہ آئے, وہ پولیس کے انفلوئنس میں نہ آئے, اور انڈیپینڈنٹلی جا کے چیک کریں. اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں سویلینز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بغیر تو دیکھیں 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی چیز چلتی نہیں ہے جب تک اس کو پش نہ کیا جائے, جب تک اس پہ یہاں پہ سب ڈنڈے کے زور پہ چلتا ہے. اور یہی آپ کے تحفظات ہیں, یعنی بل اٹ سیلف بہت جامع ہے, بڑا کمپریہنسو ہے, لیکن آپ کی صرف امپلیمنٹیشن کو لے کے کہ اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوگا اور کس طرح ہوگا, یہ آپ کا خدشہ ہے. دیکھیں, بل کا ایشو یہ ہے کہ جب ہاسپٹل ایک تڑپتی ہوئی بچی کے اوپر ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ٹائم چینج کر سکتا ہے, جب پولیس والے گولی مار کے آ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ جی ڈاکو نے گولی ماری ہے, تو اس نظام کو بل کے علاوہ بھی اور چیزیں چاہیے صحیح ہونے کے لیے, کیونکہ ہاسپٹل لاسٹ تک ڈینائی کر رہا ہے. عمل کی والدہ بینش صاحبہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی بینش. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بل کو پھر جو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کو بھی پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا نا. یہ خالی بل لیجسلیشن پیپر پہ آ جانے سے تو چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی. جو ہاسپٹلز ہیں انوالوڈ, ہمارے کیس میں ہمارا جو سامنا ہوا وہ NMC پہ ہوا. NMC پہ جس طرح کا ہمیں ٹریٹمنٹ ملا, میرے خیال سے پولیس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے ہمیں ایموشنل ٹارچر دیا ہے پچھلے 4 مہینے میں,
کیونکہ انہوں نے ہر پوائنٹ پہ لا کر جو کمیٹی کی سپریم کورٹ کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کری ہے. ہم یہاں اپنی بچی کو کھو بیٹھے ہیں اور ہم اب سپریم کورٹ کی کمیٹی کے سامنے اپنے دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ جی ہمیں جھوٹا بنا دیا ہاسپٹل نے, جھوٹی گواہیاں دلوا کے اپنے اسٹاف سے. تو یہ مورل ایشوز بھی ہیں یہاں پر جن کو ہمیں اٹھانا چاہیے. اور یہ جو جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں, وہ چاہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہو, چاہے وہ PMDC ہو, چاہے وہ PM ہو, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاسپٹل نے کیا ہے, اس کو دیکھیں تو صحیح جا کے کہ ہاسپٹل کس طرح کی رویہ کر رہے ہیں اپنے پیشنٹس کے ساتھ. بالکل. اور یہ صرف ایک کہانی ہے جو آپ لوگ کی طرف آئی ہے, باقی آپ سوچیں کہ پاکستان بھر میں کتنی ہوتی ہوں گی اس طرح کی ناانصافیاں. میں اس کے لیے آپ کو بہت میں سراہوں گی اس بات کو. آپ لوگ ایک دکھ میں, غم میں, اینڈ اٹس ویری بریو آف یو, آپ والدین ہیں, اس کے باوجود آپ نے جس طریقے سے اس کو پرسو کیا ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے بہتری کا کام کیا ہے, انسانیت کے لیے بہتری کا کام کیا ہے. آپ کی بچی تو چلی گئی, لیکن آپ دوسروں کے بچوں کے لیے اور دوسروں کے رشتہ داروں کے لیے, جاننے والوں کے لیے یہ کر کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. ہو سکتا ہے آپ کی آواز یہ بھی سنی جائے, اور ہم بھی آپ سے بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی بطور میڈیا اپنا یہ فرض نبھاتے رہیں گے, اور آپ کی آواز, یہ بات ہم کہتے رہیں گے, جگاتے رہیں گے حکومت وقت کو کہ اس طرح کے عمل, پھر کوئی عمل دوبارہ اس طرح نہ بنے اور اس طرح کے واقعات نہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ہماری اسپتال انتظامیہ ہو, حکومت ہو, کوئی بچی دوبارہ عمل نہ بنے اور وہ یہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا.